من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال امامنا حسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی بنا فتح اللہ و بنا ختم ویزید رجل شارب الخمر معلن بالفسق قاتل نفس المحرمہ ومثلی لا یبایع مثلا. صلوات پڑھنے محمد. مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ درمیان گفتگو وسط گفتگو آپ سے کہا جائے کہ آگے تشریف لے آئیے. اگر ابھی سے آپ بہتر سمجھیں اگر تو آ جائیے، جو گیپ ہے اس کو فل کر لیجئے تاکہ جو لوگ بعد میں آئیں گے وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے. ایک اور صلوات پڑھنے محمد وعلیہ. بس ایک چیز آپ سے چاہیے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، اور وہ ہے توجہ. میں کوئی ایسی مجلس پڑھ ہی نہیں پاؤں گا کہ آپ کو شاید نعرہ لگانے کا کوئی موقع ملے. تو نہ داد و تحسین چاہیے نہ نعرہ چاہیے، بس توجہ چاہیے تھوڑی سی. اور کوشش کریں گے کہ کچھ ایسی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں جو نہیں تو نہیں ہوں گی لیکن کم پڑھی جاتی ہیں. اور پروردگار سے دعا کریں گے کہ پروردگار آپ سب سے، مجھ حقیر سے، خاص طور سے اس مجلس کے جو بانیان افراد ہیں، ان سے اس عظیم عبادت کو پروردگار قبول فرمائے انشاءاللہ. یہ بڑی عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو اس حدیث سے سمجھیے کہ جہاں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان امام حسین علیہ السلام کے غم میں ایک قطرہ آنسو بہا لے اور اس قطرے کی مقدار مکھی کے پر کے برابر ہو، آپ اس کو نہیں تول سکتے مکھی کے پر کو. دوسری روایت میں ارشاد ہوا مچھر کے پر کے برابر ہو، اس کو نہیں تول سکتے، وزن نہیں کر سکتے. آپ سوچئے کہ کتنا سا قطرہ آنسو کا نکل آئے. حدیث کیا کہتی ہے کہ اس اشک بہانے والے انسان کے اوپر پروردگار جنت کو واجب کر دیتا ہے. غفر اللہ لہ ما تقدم وما تأخر، اور اللہ اس کے پچھلے اور آئندہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو اس سے آپ اس کی عظمت کا اندازہ لگائیے، اور اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ یہ گھنٹہ یہ بہت بڑی بات ہے. اس فرش اعضا کا ایک منٹ بھی بڑا قیمتی ہے، بڑا وزنی ہے. میں ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ بڑے بڑے اعمال
فرش اعظم پہ بیٹھے ہوئے ایک لمحے کے برابر ٹک نہیں پائیں گے بڑے بڑے اعمال، یہ اس فرش اعظم کی عظمت۔ تو جب آئے ہیں 1.5-2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ جو بھی وقت دے رہے ہیں، تو کوشش کریں گے کچھ جاننے کی، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو، میرے علم میں بھی اضافہ ہو، اور کچھ چیزیں لے کے جانے کی کوشش کریں گے۔ مقدمے کے طور پہ امیر کائنات کی وہ فضیلت جو عام طور سے نہیں پڑھی جاتی، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ آگے کام آئے گا۔ میں صرف ایک مقدمہ اور تمہید کے طور پہ اس کو پیش کر رہا ہوں۔ عام طور سے نہیں پڑھی جاتی، یا پڑھی جاتی تو بہت کم پڑھی جاتی ہے، لیکن جس رخ سے میں بیان کر رہا ہوں اس رخ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ سن 11 ہجری نبی اکرم کی وفات کے بعد امیر کائنات کے حق کو غصب کر لیا گیا۔ امیر کائنات نے رسول کے بعد تقریباً 30 سال اس دنیا میں گزارے۔ 30 سال آپ نے امامت کی، جن میں سے 4.5-5 سال ظاہری حکومت کا زمانہ ہے، باقی 25 سال جس کو ہم کہتے ہیں سکوت کا زمانہ ہے، خاموشی کا زمانہ ہے۔ ظاہری طور پہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی نظر نہیں آتی کوئی، حالانکہ امام ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے، وہ کبھی خاموشی سے بیٹھتا نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پہ اس طریقے کی بڑی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی۔ ان 25 سالوں میں امیر کائنات نے بہت سے کام کیے، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ امیر کائنات نے بہت سے کنویں کھودے، بہت سے چشمے بنائے ہیں، اور جہاں جہاں کنویں کھودے ہیں، جہاں جہاں چشمے بنائے ہیں، وہاں امیر کائنات نے باغ لگائے، کھجور کے درخت، ٹھیک ہے۔ یمبو ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ اور مکے کے بیچ میں، مدینے سے 165 کلومیٹر دور۔ وہاں پہ امام نے کچھ چشمے بنائے، کچھ کنویں کھودے۔ تاریخ نے ان چشموں کی تعداد 100 لکھی ہے، 100 چشمے امام نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھودا ہے، 100 چشمے۔ جہاں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی جگہوں پر ہے، مدینہ کے اندر بھی اور مدینہ کے باہر بھی۔ یہ میں نے خاص طور سے جو ڈسٹنس بیان کیا، خاص طور سے جان بوجھ کے 165 کلومیٹر دور امیر کائنات نے یمبو نام کی جگہ پر کتنے چشمے بنائے؟ 100، اور اس کے آس پاس جو ہے وہ پیڑ لگائے۔ یہ زمین امام نے، رسول نے کسی کو دی تھی، اس نے کسی کو بیچی، جس کو اس نے بیچی وہ اس زمین کو سنبھال نہیں سکا، وہاں پہ ہوا بڑی تیز چلتی تھی، وہ پریشان ہو گیا، وہ جا رہا تھا واپس، راستے میں امیر کائنات مل گئے، کہا کہ جس قیمت میں تو نے اس سے خریدی تھی 30,000 درہم میں، اس قیمت میں اگر تو مجھے بیچ رہا ہے تو بیچ دے۔ اس نے کہا ارے جان چھوٹے، اس سے اچھا کیا 30,000 ہی میں، اگر ڈن ہو رہا ہے سودا تو لے لیجیے۔ 30,000 لیا امیر کائنات، 100 چشمے اور باغات۔ مدینہ کے اور بھی فدق کے پاس امام نے کئی باغات بنائے، کئی چشمے لگائے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک 100 چشمے۔ امیر کائنات نے اپنے عمر کے آخری حصے میں یہ تمام پراپرٹی جو امام نے بنائی، یہ تمام باغات جو امام نے بنائے، مدینہ میں ایک گھر جو امام نے بنایا، جتنے چشمے اور کنویں امام نے بنائے، سب کو امام نے وقف کر دیا۔ کچھ کتابیں موجود ہیں جن میں ایک گفتگو کی گئی ہے موقوفات امیر کائنات، یعنی امیر کائنات نے کن کن چیزوں کو وقف کیا، کیا کیا وقف کیا اور کتنا بڑا وقف ہے امام کا۔ 165 کلومیٹر دور، یہ ایک بتا رہا ہوں، اگر آپ جا کے جو ہے وہ جب پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو تقریباً جو ہے وہ 18 سے 19 پراپرٹی
اسی طریقے کی چشمے اور باغ، چشمے اور باغ، کنویں اور باغ، کنویں اور خرمے کے درخت یہ آپ کو ملیں گے۔ ایک جملہ اور سن لیجیے، اور یہ ایک اہم فضیلت ہے امیر کائنات کی۔ امیر کائنات نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، یعنی امیر کائنات نے اپنی زندگی میں جو محنت مزدوری کی، جو چشمے کھودے، جو کھجور کے درخت لگائے، جو پیڑوں کو پانی دیا، جو سینچائی کری، جو کنویں کھودے، ان سے جو امیر کائنات کو درآمد حاصل ہوئی، اس سے امیر کائنات نے اپنی زندگی میں 1000 غلام آزاد کیے تھے۔ یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں سمجھ میں آئے گا؟ کیونکہ ہمیں غلاموں کی ویلیو کا نہیں پتا۔ غلام اس زمانے کی ایک بڑی ایسٹ ہے۔ آج کے زمانے میں پراپرٹی ایک بڑی ایسٹ ہے، گولڈ ایک بڑی ایسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس زمانے میں غلام ایک بہت بڑی ایسٹ کا نام ہے۔ 1000 غلام، 1000 غلام امام نے کیسے آزاد کیے؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے امام نے آزاد کیے۔ یہ وہ فضیلت ہے، یہ وہ امیر کائنات کی وہ فضیلتیں ہیں جن پہ نہ انسان واہ کرتا ہے نہ نعرہ لگاتا ہے، لیکن ہے یہ فضیلت، ٹھیک ہے یہ فضیلت۔ اب اس پہ جو ہے وہ واہ واہ کروانے کے لیے، نعرہ لگوانے کے لیے اس کو پہلے ردیف اور قافیہ سیٹ کریے، اچھے سے بنائیے، اور پھر زور سے پوری طاقت لگا کے جب پڑھیے تب نکلتی ہے واہ واہ۔ وہ مجھے نہیں آتا، غور کریے، یہ اس کو ہاتھ میں رکھیے، اس کو پکڑ کے رکھیے گا۔ یہ جو میں نے اتنا بیان، 1000 غلاموں کو امام نے آزاد کیا۔ 165 کلومیٹر دور یمبو نام کی جگہ پر امام نے 100 چشمے بنائے، وہیں پہ باغات بنائے، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر جگہیں، ایک کی میں نے بات کری سے، اور اس کو اپنی اولاد کے لیے، فقراء و مساکین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دیا امام نے۔ وقف کوئی سیاسی میٹر نہیں ہے، وقف ایک دینی میٹر ہے، ٹھیک ہے؟ وقف کی بڑی اہمیت ہے۔ وقف کے مکمل جو ہے وہ مسائل ہماری شریعت میں موجود ہیں۔ انسان کو ڈرنا چاہیے، وقف کی ذمہ داری اگر کاندھے پہ آ جائے تو انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اگر ڈر نہیں رہا ہے تو وقف کا سیکریٹری یا کچھ بھی عہدیدار بننے سے پہلے کچھ نہ کرے، کم سے کم جا کے توضیح المسائل میں وقف کے مسائل پڑھ لے کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ ہوتا کیا، وقف کا مکان سستا ہے، کرایہ، چلے گئے، اب ہم نے کہا نہیں یہ والا کمرہ ایسے نہیں، یہ کچن ایسے نہیں، یہ باتھ روم ایسے نہیں، ادھر توڑا، ادھر دیوار کھڑی کھڑی، کچن ادھر سے ادھر لیا، باتھ روم ادھر چلا گیا، یہ والا روم ادھر آ گیا، اس روم کو جو ہے وہ 2 دروازے۔ کس نے حق دیا آپ کو؟ یہ وقف ہے، یہ وقف ہے۔ یہاں کنسٹرکشن کی اجازت نہیں ہے۔ کرایہ کم ہے اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جو مرضی ہو کر لو، ٹھیک ہے؟ وقف کے مسائل کے بارے میں آشنائی، امام نے وقف کر دیا۔ یہ ایک چیپٹر کلوز کر رہا ہوں، نیا چیپٹر کھل رہا ہے۔ مجلس کا انعقاد کیا گیا چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے۔ اور گنجائش ہو تو اور آگے آ جائیے، یہ ادھر اسپیس خالی ہے، ادھر بھی اسپیس خالی ہے، تھوڑا اور چلے، پیچھے والوں کو زحمت ہونے لگی ابھی سے، غور کریے۔ چوتھے امام کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ چوتھے امام کے حوالے سے۔ چوتھے امام کی زندگی کربلا میں سن 38 ہجری میں آپ کی ولادت، سن 40 ہجری میں آپ کے دادا امیر کائنات کی شہادت، سن 50 ہجری میں آپ کے چچا امام حسن کی شہادت، سن 61 ہجری میں امام حسین یعنی آپ کے پدر بزرگوار کی شہادت۔ امام کی عمر کربلا میں صرف اور صرف 23 سال۔ سن 61 ہجری سے لے کے سن 95 ہجری تک آپ کی امامت کا زمانہ یعنی تقریباً 35 سال۔ 35 سال میں امام نے کیا کیا؟ ہمارے ذہنوں میں امام کی کون سی تصویر ہے؟ ہمارے ذہنوں میں امام کی امامت کے بارے میں کیا جانکاری ہے؟
ہم امام کا نام جب آتا ہے تو ان کے ذہن میں جو تصویر بنتی ہے وہ کیسی بنتی ہے؟ ہم کیسے دیکھتے ہیں امام کو؟ بیمار، پروردگار عابد بیمار کے صدقے میں، اس بیمار کو یہی یاد آتے ہیں امام۔ ہم نے بیماری کو اتنا بڑھا دیا کہ اب جب بیمار کی شفا یابی کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے تو صرف چوتھے امام یاد آتے ہیں۔ ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ ذہنوں میں بٹھاتے جائیے گا اور کچھ لے کے جائیے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اس امام سے شفا نہیں ملے گی، شفا ہر امام سے ملے گی، لیکن چوتھے امام کو ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے فکس کر دیا ہو، یعنی بیماری جو کچھ دنوں کی ہے ہم نے اس کو ایسا بنا دیا جیسے پوری زندگی امام کے ساتھ ہم نے ایک لقب کا اضافہ کر دیا، جو لقب آپ کو ملے گا نہیں کہیں۔ جو امام بیمار تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کچھ دنوں کے لیے بیمار تھے اور مصلحت کی بنیاد پہ بیمار تھے، لیکن وہ لقب آپ کو ملے گا نہیں کہیں۔ وہ لقب کیا ہے؟ عابد، کچھ دنوں کے لیے بیمار تھے ایک۔ دوسری چیز اور امام نے کیا کیا؟ امام اپنی پوری زندگی روتے رہے، یہی تصویر ہے نا امام کی، پوری زندگی روتے رہے۔ تو کیا رونے میں امام نے پوری زندگی گزار دی؟ امام کربلا سے لے کے شام تک جو ہے وہ بیمار رہے، جب مدینے پہنچے تو روتے رہے، بس ختم ہو گئی 35 سال۔ نہیں، سوچنے والی بات ہے، امام امت کی ہدایت کے لیے آتا ہے، جب امام ہی بیمار ہو جائے گا تو امت کو شفا کون دے گا؟ امام ہدایت کے لیے آتا ہے، اگر امام پوری زندگی روتا ہی رہے گا تو ان کے آنسو کون پوچھے گا جو امت کی آنکھوں سے بہ رہے ہیں؟ غور کر رہے ہیں؟ چوتھے امام نے پھر کیا کیا؟ دعا کری امام نے، سجدے کرے امام نے، گریہ بھی امام نے کیا ہے، بیمار بھی امام ہی ہے، لیکن کیا کچھ اور ہے؟ اس کو جاننے کے لیے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ وہ زمانہ جس زمانے میں امام زندگی گزار رہے تھے وہ زمانہ تھا کیا؟ کیا امام اس پورے راستے میں جو کربلا سے شروع ہوتا ہے اور شام میں جا کے ختم ہوتا ہے صرف رو رہے تھے؟ امام صرف قید میں تھے؟ امام صرف مسلسل بیماری میں تھے؟ یا نہیں، وہاں بھی امام کچھ کر رہے تھے؟ دیکھیں، اس امام کا نام ہے علی، اور یہ علی پوتا ہے اس علی کا جس کو ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اس علی کو ہم کم جانتے ہیں، لیکن اس علی کو اگر جاننا ہے تو بس اس کے لیے ایک جملہ کافی ہے، وہ سارے فضائل و کمالات جو اس علی میں پائے جاتے ہیں اس علی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یعنی اگر خیبر کو اکھاڑنے کی بات آ جائے تو جیسے وہ علی 2 انگلیوں پہ اکھاڑ سکتا ہے، یہ علی بھی 2 ہی انگلیوں پہ اکھاڑ سکتا ہے۔ اس کو دنیا بیمار نہ سمجھے، اور امام علی نے، چوتھے امام نے یہ کر کے دکھایا کہ میرے بابا نے یہودیوں کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کے دکھایا تھا، میں نے منافقوں کے تخت و تاج کو اکھاڑ کے دکھایا ہے۔ چوتھے امام نے کیا کیا؟ جو تصویر ہم ذہن میں بنا رہے ہیں وہ تصویر صحیح نہیں ہے۔ ابھی بیمار، اتنا بیمار کر دیا لائیو ویڈیو کے ذریعے، لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، اتنا بیمار کر دیا کہ جب تابوت اٹھنا ہوا تو تابوت اٹھنے سے پہلے جو نظر دلائی جا رہی ہے وہ کھچڑی پہ دلائی جا رہی ہے۔ نہیں پہنچے، بریانی پہ نہیں ہو سکتی، نان گوشت پہ نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ بیمار یہ غذائیں نہیں کھاتا، بیمار کو ڈاکٹر کھچڑی کھانے کو کہتا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ہم نے امام کی ہتکڑی اور بیڑی کو اتنا زیادہ فوکس میں اس کو لے آئے، اتنا زیادہ اس کو ہم نے اس پہ فوکس کیا کہ ہم نے تابوت نکالا تو زنجیروں میں جکڑ کے نکالا۔
ہم امام کی آزادی دیکھنا چاہتے ہیں یا ہتھکڑی میں جکڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ تو ظالموں کا کام تھا۔ امام کی قید کا زمانہ مشکل سے 1 مہینہ، مطلب معتبر جو روایتیں ہیں، اور تو باقی اور بھی بہت سی روایتیں 1 سال ہو 2 سال ہو، لیکن جو زیادہ وزنی ہے وہ یہ کہ 1 مہینہ 40 امام نے کہاں کیا ہے؟ کربلا میں۔ 1 مہینہ امام نے ہتھکڑی اور بیڑی پہنی، ہم نے پوری زندگی اسی کو اپنا لیا۔ کوئی بات نہیں، تبرک کے طور پہ امام کی یادگار شبیہ ہے، پہن لیجئے۔ لیکن اب میں اور پہلے میں ذرا فرق آ گیا ہے۔ پہلے ہم چاندی کی پہنتے تھے، اس میں ایک زنجیر ہوتی تھی، اب ہم وہ کڑے پہن رہے ہیں جو دلی میں ہر تیسرے کے بعد چوتھے ہاتھ میں نظر آتا ہے۔ اب آج سے جا کے دھیان دیجئے گا، میٹرو پہ، ٹرین پہ، بس پہ، ٹھیک ہے، کناٹ پلیس پہ، ہر تیسرے کے بعد چوتھے آدمی کے ہاتھ میں وہ کڑا پنجابیوں کا ہے، جاٹ کا ہے، ہریانیوں کا ہے، یہ امام کا نہیں ہے۔ یہ نہیں پہنا جاتا تھا ہمارے یہاں، یہ بھاری بھرکم اسٹیل کا اور لوہے کا جو ہم نے پہننا شروع کر دیا ہے۔ اب تعجب یہ ہے، اب شب داریوں میں بھی وہی والا بک رہا ہے۔ کس کی یاد منا رہے ہیں؟ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ کسی قوم کو یا امام کو؟ چلیے امام نے، آپ نے کہا امام نے پہنا تھا، ہم نے کہا پہلی بات تو پہنا نہیں تھا، پہنایا گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں وہ نہیں کہ منع نہیں کر رہا، آپ کی مرضی ہے، آپ دیکھیے، اس پہ میں نہیں بول سکتا، میں نہیں بولوں گا اس پہ، آپ کی مرضی ہے، دیکھیے کیسے کیا پہننا ہے۔ لیکن دھیان رکھیے بات بہت آگے نہ جانے پائے۔ آج ہی میں ایک فوٹو دکھا رہا تھا سجاد بھائی کو، بات اتنی آگے نکل گئی کہ ایک ذاکر مجلس پڑھنے والا وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھ میں ہتھکڑی، پیر میں بیڑی، باقاعدہ لوہے کی بھاری چادر کی، موٹی چادر کی، صلوات پڑھیں محمد امام نے سجدے کیے، امام نے دعاؤں میں صحیفہ سجادیہ دیا، امام نے ایک عظیم میراث چھوڑی ہے رسالہ حقوق کے نام پہ۔ ہیومن رائٹس پریشان ہے کہ کس کے حقوق کیسے بنائے جائیں۔ ہمیں ان سے نہ پوچھئے جن کو کسی کا حق دینا ہی نہیں ہے، اس سے پوچھئے جو اس وقت بھی موجود تھا جب مخلوقات کے حقوق بانٹے جا رہے تھے، اس سے پوچھئے، وہ بتائے گا۔ 50 حقوق کا مجموعہ رسالہ حقوق، پڑھا نہیں پڑھا؟ پڑھا ہوتا تو بھائی کا حق لیتے نہیں، اپنا حق اس کو دے دیتے، اس کا حق کبھی لیتے نہیں، اپنا حق اس کو۔ سماج میں یہ فلاں نے فلاں کا حق مار لیا، ہر جگہ ہر بستی میں یہی ہے، یہی چرچا جناب، فلاں بھائی نے فلاں حق کا حق مار لیا، ہمارے چچا نے ہمارا حق چھین لیا، ہمارے ماموں نے ہماری ماں کا حق چھین لیا، ہمارے دادا کے بھائی نے ہمارے دادا کا حق چھین لیا، اپنی بستی میں ہر جگہ ایک ہی چرچا، چھین لیا۔ بھائی کوئی ایک تو ایسا پیدا ہو جو دے کے یہ بتائے، نہیں جس سماج میں چھیننے والے ہیں اسی سماج میں دینے والے بھی ہیں۔ کوئی ایک تو ایسا پیدا ہو، کوئی دینے۔ اچھا اسلام کا کیا ہے؟ اسلام نے کیا کہا ہے؟ اسلام نے ہمیشہ دینے کی بات کری ہے، خمس دینا ہے، زکات دینا ہے، فطرہ دینا ہے، صدقہ دینا ہے، خیرات دینا ہے، ہر جگہ دینے ہی کی تو بات ہے۔ جس قوم میں ہر جگہ دینے کی بات کہی گئی ہو وہاں یہ لینے والا کون ہے؟ یہی ہے میرے پاس، چاہے جیسے سنیے، میرے پاس یہی ہے۔ یہ ہر جگہ لینے کی بات کیسے ہے؟ قوم میں ہمیشہ دینے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس پہ غور کریے گا، یہ کلچر بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔
नजर मौला का एहतमाम है। भीड़ बढ़ानी है, नोट लगाइए। मजमा बुलाना है, नीचे एक नोट लगाइए। सारी हेडिंग छोटी हो, ये हेडिंग बड़ी होनी चाहिए। नजर मौला का एहतमाम है। ऑटोमेटिक मजमा। इतना ज्यादा ये कल्चर आम हो गया, एक जुमला कह रहा हूं आखिरी मजमे तक तवज्जो का तालिब। ये जुमला, ये कल्चर इतना ज्यादा आम हो गया, इतना ज्यादा आम हो गया कि खिलाने वाली कौम कब खाने वाली कौम में तब्दील हो गई पता नहीं चला। खिलाने वाली कौम है ना, खिलाने वाली कौम कब खाने वाली कौम में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। इमाम सैयदुस साजिदीन सजदा दिया, रसाले हुकूक दिया, सहीफे सज्जादिया दिया, अल्लाह से गुफ्तगू का तरीका दिया, आंखों को आंसू दिए। ये सब कुछ किसने दिया? इमाम ने दिया, चौथे इमाम ने दिया। जो जालिमों ने इमाम को दिया वो हमने ले लिया, जो इमाम ने हमको दिया लिया क्या? लिया? इनमें से कुछ लिया क्या? साल में सहीफे सज्जादिया की दुआ कितनी बार पढ़ी? रिसाले हुकूक में कितने हक को फॉलो किया, अदा किया? सजदे, कैफियत सजदे की माशाअल्लाह। थोड़ी सी बात कड़वी है लेकिन एकदम सच है। वो ये सवाल अगर आज नहीं उठेगा तो फिर कभी नहीं उठेगा। जुलूस की भीड़ मस्जिद आते आते कम क्यों हो जाती है? नहीं, क्यों कम हो जाती है? हम खुद पूछे ना, हम क्यों नहीं जाते मस्जिद? क्यों? ये सवाल हर एक से जो नहीं जाता, क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? अगर हम ये कह रहे हैं कि हम इमाम सज्जाद के चाहने वाले हम कर, तो ये जुलूस में इतनी भीड़ कैसे हो जाती, मस्जिद में क्यों नहीं होती? एक सवाल है जो हमेशा बाकी रहेगा। चाहे लोग चाहे जितना फरार इख्तियार करें, सब हर एक नहाए नहीं है। हमने कहा फर्श पे बैठिए, अंदर चल के नहाए नहीं है साहब। अरे वो पाक नहीं है। मस्जिद आ जाइए, पाक नहीं है ना? डेली का यही रूटीन है, डेली यही है। एक ही जुमला हमेशा, हर रोज, हर जुलूस में, हर मजलिस के लिए, हर जुमे के दिन, हर जुमरात को, हफ्ते के हर दिन यही जवाब, पाक नहीं है, नहाए नहीं है। कैसा साहिबाने तत्हीर का मानने वाला है जो एक दिन अपने आप को पाक नहीं रख सकता? कौन है भाई ये कौन है जो हदीस के सब मजलिस पढ़ी जाती तो झूम जाता है? वो पाक नहीं रख सकता अपने आप को एक दिन के लिए। कौन है ये? नजीस है साहब, हम नहीं जा सकते अंदर, इसलिए हम अंदर नहीं बैठ रहे। मस्जिद की सफों में नमाजी कम है, जुलूसों में भीड़ ज्यादा। काय को? ऐसा क्यों है? जवाब मुझसे सुन लीजिए। फ्रीडम, आजादी, लिबर्टी जुलूस में है, मस्जिद में नहीं है। इधर देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, इधर देखिए। जब मन करे मातम करिए, जब मन करे घर चले जाइए, ठीक है? जब करे आगे चले जाइए, जब मन करे फोन उठाइए, जब मन करे। फ्रीडम है ना, आजादी है तो भीड़ है। जहां आजादी होगी वहां भीड़ होगी, जहां फ्रीडम होगी वहां भीड़ ऑटोमेटिक आ जाएगी। मस्जिद में ये और वो तो छोड़िए, इधर उधर देखने की भी इजाजत नहीं है। हाथ पैर हिलाने की इजाजत नहीं है। चूंकि सख्ती और बंदिश बढ़ती चली गई, भीड़ कम होती। शराइत जितने बढ़ते चले जाएंगे, या मैं लफ्जों को बदल रहा हूं, प्योरिटी जितनी बढ़ती चली जाएगी, प्रोडक्ट उतने कम होते चले जाएंगे। अब समझे करबला में 72 क्यों थे? सारे खाली से एक तरफ थे,
دودھ میں 1 لیٹر دودھ میں 200 گرام 200 ملی لیٹر اگر پانی ڈال دیا جائے تو یہ پیور ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، پیور نہیں ہے نا، ناخالص ہو گیا یہ۔ اسی دودھ میں اگر 1 قطرہ پانی ڈال دیا جائے تو اب پیور ہے؟ لگے گا ہے نہیں ہے، توجہ کریے گا، لگے گا کہ خالص ہے، پیور ہے، بڑا گاڑھا ہے، بڑی موٹی ملائی جم رہی ہے، لیکن پیور یعنی اگر 1 لیٹر دودھ نہیں، پورے سمندر کے برابر دودھ ہو اور اس میں 1 قطرہ مل جائے پانی کا تو یہ اب خالص نہیں ہو سکتا، اس کو 100% پیور نہیں کہا جا سکتا۔ اب سمجھے اصحاب امام حسین کا معاملہ کیا ہے؟ حسین نے کیوں کہا جیسے مجھے ملے ویسے نہ بابا کو ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بھیا کو ملے۔ حسین کے اصحاب ایک سمندر تھے جہاں 1 قطرے کے برابر بھی ناخالصی نہیں پائی جاتی تھی۔ 35 سال امام نے کیا کیا؟ امام نے کیا کیا؟ وہ تمہید ذہن میں ہے نا مولا کائنات والی۔ 3 حدیثیں سنیے۔ پہلی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ ارشاد فرماتے ہیں ارتد الناس بعد الحسین الا 3 او 5 او 7 وبعد لحقوا وكثروا۔ سن 61 ہجری حادثہ عاشورہ کے بعد لوگ مرتد ہو گئے، پلٹ گئے، ہم سے پلٹ گئے، ہم سے منہ پھیر لیا، دین سے منہ پھیر لیا۔ الا 3، ایک حدیث یہ کہتی ہے سوائے 3 لوگوں کے، ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ سوائے 5 لوگوں کے، ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ سوائے 7 لوگوں کے، یعنی منیمم 3 لوگ بچے تھے کربلا کے بعد جو مرتد نہیں ہوئے تھے، میکسیمم 7 لوگ بچے تھے جو مرتد نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد لحقوا وکثروا، پھر دھیرے دھیرے لوگ ملحق ہونا شروع ہوئے، ٹچ میں آنا شروع ہوئے، جڑنا شروع ہوئے، اور پھر کثروا، پھر زیادہ ہونے لگے، پھر لوگوں کی تعداد بڑھ گئی۔ دوسری حدیث امام زین العابدین علیہ السلام، جناب جابر بن عبداللہ الانصاری سے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں اے جابر ما ندری، ہمیں نہیں پتا کیف نصنع، کہ ہم کیا کریں، کس بارے میں، ان حدثناہم، جب ہم گفتگو کرتے ہیں لوگوں سے، ان حدثناہم، جب ہم لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں، بما سمعنا من رسول اللہ، جو ہم نے رسول سے سن رکھا ہے اس کے بارے میں، یعنی رسول کی باتوں کو جب ہم لوگوں سے نقل کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ چوتھے امام کہہ رہے ہیں اے جابر ما ندری کیف نصنع، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی ہم لوگوں سے رسول کی باتیں کرتے ہیں، رسول کی کہی ہوئی حدیثوں کی باتیں کرتے ہیں اور ان کو بیان کرتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں؟ ضحکو، لوگ ہنستے ہیں۔ لوگ ہنستے ہیں۔ پھر ان سکتنا، بات کرتے ہیں تو ہنستے ہیں، ان سکتنا، اگر ہم چپ ہو جاتے ہیں تو لم یسعنا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، کیونکہ رسول نے ہمارے کاندھوں پہ ایک ذمہ داری چھوڑ رکھی ہے کہ ہمیں لوگوں کو دین کے بارے میں بتانا ہے، لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ لانا ہے، انہیں گمراہیوں سے دور کرنا ہے۔ تو ہم چپ رہتے ہیں تو ہمیں برداشت نہیں ہے چپ ہونا، ہم بولتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں۔ یہ کس دور کی کیفیت ہے؟ چوتھے امام کے دور کی کیفیت ہے۔ آخری حدیث، اور یہ حدیث ہے چوتھے امام سے،
آپ ارشاد فرماتے ہیں بہت غور سے، ما بے مکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا، مکہ اور مدینہ اس زمانے کے دو مہانگر، اس زمانے کے دو مہانگر، امام فرما رہے دونوں جگہ ملا کے، مکہ اور مدینہ ملا کے، دو مہانگروں کو ملا کے ہمارے چاہنے والوں کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں ہے، 20۔ چھٹے امام نے کیا کہا؟ کربلا کے بعد سب پلٹ گئے، سب نے ہم سے منہ پھیر لیا، سوائے منیمم 3 میکسیمم 7۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں کہ مکہ اور مدینہ ملا کے ہمارے چاہنے والوں کی تعداد 20 سے زیادہ۔ باقی جو بچے ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ یہ، ان سے ہم حدیث رسول بیان کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ کیا کریں امام؟ کیسے مینج کریں؟ 35 سال امام دیکھتے رہے کہ لوگ رسول کی حدیث سن کے ہنس رہے ہیں۔ امام 35 سال اگر امامت کرے تو کچھ تو کیا ہوگا، یا امام صرف بیٹھے رہے، 20 تھے 20 ہی رہے؟ جس امام کو ہم مظلوم سمجھ رہے ہیں، جس امام کو ہم مجبور سمجھ رہے ہیں، جس امام کو ہم روتا ہوا سمجھ رہے ہیں، جس امام کو ہم ہتکڑی اور بیڑی میں جکڑا ہوا سمجھ رہے ہیں، اصل میں وہ تصویر امام کی نہیں ہے۔ امام کی تصویر ہے ایک ہادی کی، امام کی تصویر ہے ایک امام کی، امام کی تصویر ہے ایک ولی کی، امام کی تصویر ہے ایک وصی کی، امام کی تصویر ہے خلیفہ رسول کی، امام کی تصویر ہے رسول کے جانشین کی۔ امام وہی امام ہے جو حسین کا وارث ہے، امام وہی امام ہے جو حسن کا وارث ہے، امام وہی امام ہے جو علی کا وارث ہے، امام وہی امام ہے جو قرآن کا محافظ ہے، قرآن کا وارث ہے۔ کیسے امام نے جسے ہم سمجھ رہے ہیں ہتھ کڑی میں جکڑا ہوا ہے؟ یہی تاریخ ہے، یہی تاریخ ہے جس تاریخ میں امام کہاں جا رہے ہیں؟ شب ایک ہے نا آج، کل پہلی سفر پہ امام کا ورود ہے کہاں؟ شام میں، شام میں انٹری ہو رہی ہے۔ شام کے حالات کیا ہیں؟ جتنا روئیے اس جملے پہ اتنا کم ہے۔ عیسائی آ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ رسول کے گھر والے عیسائی، پروپوگنڈا، تحریف، تصویر کا بدلنا، پورا کا پورا ہاسپٹل جس میں زخمی عورتیں بچے سب ہوں اس کو اڑا دیجیے اور پھر کہیے وہاں نیچے تو مجاہدین رہ رہے تھے۔ میں کچھ کہہ گیا؟ تصویر کو بدل دیجیے، حقیقت پہ پردہ ڈال دیجیے، باطل کو دکھا دیجیے۔ یہ عیسائی ہیں، اسلام کے خلاف جنگ کے لیے نکلے تھے، ان کے مردوں کو مار دیا گیا، عورتوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے۔ دیکھو جو بھی حکومت کے خلاف نکلے گا اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا۔ باغی ہے، انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ امام آگے بازار میں کھڑے ہوئے، ایک بوڑھا آدمی آگے کھڑا ہوتا کہتا بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ، تمہارے ساتھ تو یہی ہونا ہی چاہیے، تمہاری اتنی مجال کہ تم ہمارے حاکم کے خلاف بغاوت کرو۔ رو امام یا حق کو بیان کرے، رو امام یا اپنے بابا کے مشن کی حفاظت کرے۔ اے ضعیف انسان یہ بتا قرآن پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے۔ یہ آیت پڑھیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہاں پڑھیے۔ پتہ قربہ سے مراد کون؟ کا نہیں، کا ہم۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، یہ آیت پڑھیے، پتہ ہے ذی القربہ سے مراد کون؟ نہیں، ہم۔
آیہ خمس وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْيَتَامَى وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ آیت پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے. پتہ ہے ذی القربہ سے مراد کون؟ نہیں، ہم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے. پتہ ہے اہل بیت سے مراد کون؟ کہا نہیں، کہا ہم. جملہ عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ. 4 آیتیں. وَآتَ الْقُرْبَى حَقَّهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ. آیہ خمس انما یرید اللہ لیذھب. آیت 4 آیتوں کی تلاوت. وہ بوڑھا جو ابھی تک امام کو کہہ رہا تھا تمہارے ساتھ اچھا ہوا، اس نے اپنے اس امامے کو اتارا، زمین پہ پھینکا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، منہ پہ تماچے مارے، سر و سینے کو پیٹا اور کہتا ہے ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. ہائے یہ ہم نے کیا کر دیا؟ مولا یہ بتائیے کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں تمہاری توبہ قبول. یہ سید سجاد 4 آیتوں سے جو کسی کے عقیدے کو تبدیل کر دے. نہیں، ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. امام کسی حافظ کا نام نہیں ہے، امام محافظ قرآن کا نام ہے. حافظ قرآن کا نام امام نہیں ہے، محافظ قرآن کا نام امام ہے. کیا فرق ہے حافظ میں اور محافظ میں؟ حافظ وہ ہوتا ہے جسے یہ پتا ہوتا ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں ہے. حافظ وہ ہوتا ہے جسے یہ پتا ہے قرآن کی کون سی آیت کہاں ہے. محافظ کون ہے؟ محافظ وہ ہوتا ہے جسے یہ پتا ہوتا ہے کہ قرآن کی کون سی آیت استعمال کہاں کرنی ہے. 4 آیتوں سے اے بابا حسین، آپ نے کربلا میں حر کو علیہ السلام بنایا. حسین وہ جو کربلا میں حر کو علیہ السلام بنا دے. سید سجاد وہ جو شام میں کافر کو مسلمان بنا دے. صلوات پر محمد و آل محمد. نہیں، تم تو کہہ رہے تو قرآن کچھ نہیں ہے. لا خبر جاء ولا وحی نزل. تم تو کہہ رہے تو کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. تم تو کہہ رہے تو قرآن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تم تو کہہ رہے تھے یہ قرآن بنی ہاشم کا کھیل ہے. کھیل اگر کھیل تھا تو اثر کیسے کر رہا ہے؟ ارے کہاں ہیں آپ؟ اگر قرآن کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اثر کیسے کر رہا ہے؟ اس کا مطلب نہ قرآن بدلا، نہ قرآن کی تاثیر بدلی، نہ قرآن بدلا، نہ قرآن کی تاثیر بدلی، اور نہ قرآن و اہل بیت کے رشتے میں کوئی تبدیلی آئی. نہیں پہنچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یزید جو قرآن کو مٹانے کی بات کر رہا تھا، سید سجاد نے اسی قرآن سے 4 آیتوں کا انتخاب کر کے عقیدے میں تبدیلی لا کے یہ بتا دیا سن یزید میرا باپ جیت گیا تو ہار گیا. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ ہے چوتھا امام. یہ امام مظلوم ہے، مجبور. ہاتھ میں ہتھکڑی، تم یہ سمجھ رہے ہو مجبور؟ نہ، مجبور نہیں ہے. اس زمانے میں بھی کچھ لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ انکنڈیشنل سرنڈر. ہیں کچھ لوگ جو یہ غلطی کر رہے ہیں، اپنی آئی ڈی سے کیا لیں؟ انکنڈیشنل سرنڈر. کیا سمجھے بھائی؟ ارے اتنے سے تو ہیں، اتنے سے تو ہیں. ایک ہی ملک تو ہے. جب ہم نے 56 کو دبا لیا، یہ تو ایک ہی ہے. نہیں یہی تو غلطی کر دی. تم یہ سمجھ رہے تھے ہم کم ہیں. ہاں یہ حقیقت ہے کہ ہم کم ہیں لیکن محکم ہے.
چوتھے امام کا ذکر ہو رہا ہے. ایک جملہ کہتا چلوں, تم جسے دنیا کی سب سے غریب قوم کہہ رہے تھے, پوری عرب کنٹری میں سب سے غریب ملک یمن, سب سے امیر ملک سعودی عرب. پتہ یمن کب سے لڑ رہا ہے؟ سن 2014-15 سے. کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال. کس سے لڑ رہا ہے؟ پہلے سعودی عربیہ سے, جس کے پیچھے فرانس, جرمنی, UK, امریکہ وغیرہ ہو. اب کس سے لڑ رہا ہے؟ ان سب کے باپ سے. سب سے غریب ملک. غربت کا عالم یہ ہے کہ وہاں کے مجاہدین اور لڑنے والے, ان کے پیروں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں, چپل پہن کے لڑ رہے ہیں, ننگے پیر لڑ رہے ہیں. پوری عرب کنٹری میں سب سے غریب ملک کتنے سال سے لڑ رہا ہے؟ 10 سال. کتنے سال سے؟ 10 سال. 10 سال سے لڑ رہا ہے. وہ ابھی بھی جانتے کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی بھی کہہ رہا ہے اگر ہمارے پورے آسمان کو جنگی طیارے گھیر لیں اور پوری زمین ہمارے ملک کی ٹینک سے بھر جائے, تب بھی ہم سر جھکانے کے لیے تیار. میزائل بہت بڑی بات ہے. اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہوا اور صرف ہاتھ میں پتھر ہوا تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اتنی طاقت سے اس پتھر کو مارے کہ جا کے غاصب ملک میں گرے. یہ ہے یمن. یہ ہے کیا؟ یمن. سب سے غریب ملک. ایک جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ سمجھ جائیں تو, سب سے غریب ملک دنیا کی سب سے امیر قوم سے لڑ رہا ہے. JP مورگن, بلیک راک, بٹ کوائن, روپرٹ مردوچ, یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں ان کا بیک گراؤنڈ جا کے چیک کریے. بلیک راک دنیا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ کمپنی ہے نا. ساری دنیا کے اسٹاک مارکیٹ میں بلیک راک کا انویسٹمنٹ ہے. اتنا انویسٹمنٹ ہے کہ اگر اپنا ہاتھ کھینچ لے تو اسٹاک مارکیٹ ہڑبڑا کے زمیندوز ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ٹھیک, اتنی بڑی انویسٹمنٹ فرم آئی ہے. اس کے علاوہ اور جو ساتھ میں ہیں ان کو بھی جوڑ لیجیے, سوچے کیا حال ہے. سب سے امیر قوم ہے اس دنیا کی. یہودیت کوئی مذہب نہیں ہے, یہودیت صرف ایک قوم ہے. کون سی قوم؟ وہی 12 بیٹوں والی جناب یعقوب. کوئی مذہب نہیں ہے. اسی لیے کوئی انسان یہودی نہیں بن سکتا کیونکہ مذہب ہی نہیں ہے. کوئی انسان یہودی نہیں بن سکتا. مسلمان بن جائے, سکھ بن جائے, عیسائی بن جائے, جین بن جائے گا, لیکن یہودی نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مذہب نہیں ہے, دین نہیں ہے, دھرم نہیں ہے, قوم ہے. قوم کے لیے اس قوم میں پیدا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. سب سے امیر قوم لڑ کون رہا ہے؟ سب سے غریب ملک. سب سے غریب ملک, سب سے امیر قوم سے 10 سال سے لڑ کے یہ بتا رہا ہے کہ غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس کچھ نہ ہو. امیر ہم ہیں, ہمیں غریب نہ سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں امیر کائنات کی محبت ہو. وہ ملک کبھی غریب. چوتھے امام کا تذکرہ چل رہا ہے. یمن کے جو لوگ ہیں جنہیں آپ ہوتی کہتے ہیں ہندی میں, انگلش میں حوثی کہتے ہیں, عربی میں حوثی کہتے ہیں, یہ کون ہیں؟ یہ شیعہ ہیں. کون سے شیعہ؟ زیدی شیعہ. زیدی شیعہ کا کیا مطلب ہے؟ زیدی شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے یہاں 2 ٹائپ کے زیدی پائے جاتے ہیں. ایک زیدی النسل, ایک زیدی المسلک. زیدی النسل وہ ہیں
جو مانتے 12 امام کو ہیں، جناب زید کی نسل سے ہیں، اور ان کا سلسلہ جناب زید سے ہوتے ہوئے چوتھے امام سے ہوتے ہوئے جا کے ملتا ہے کہاں؟ شہزادی کونین اور رسول اکرم سے. ٹھیک ہے. زیدی المسلک کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جو جناب چوتھے امام کے بعد کس کو امام مانتے ہیں؟ جناب، اب یہ پوری ایک ہسٹری ہے جو بیان کا موقع نہیں ہے. کتنے اماموں کو مانتے ہیں؟ 8 سال پہلے کا یہ جملہ ہے، بعد میں دیکھا تو ایک دم سچ ثابت ہو گیا. دوہرا رہا. کتنے اماموں کو مانتے ہیں؟ 4 اماموں کو ماننے والوں سے تم جیت پا نہیں رہے. 4 امام کو جو مانتے ہیں ان سے تم 10 سال سے لڑ رہے ہو، تم سے جیتا نہیں جا رہا. 12 والوں سے ٹکرانے کی غلطی کری، 12 دل میں شکست کھا کے بیٹھ گئے. وہ 4 والے ہیں، ابھی 12 والے باقی ہیں. لیکن اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا. آخری زمانے میں ظہور کی 5 علامتیں، 5 حتمی علامتیں. جب تک وہ علامتیں نہ ہوں گی آخری امام کا ظہور نہ ہوگا. ان میں سے ایک یمانی کا خروج ہے، یعنی یمن سے ایک لشکر نکلے گا، اور اس لشکر کی خاصیت یہ ہوگی کہ اس کے ہاتھ میں جو پرچم ہوگا وہ سب سے زیادہ ہدایت دینے والا پرچم ہوگا. سب سے زیادہ ہدایت دینے والا پرچم. چوتھے امام مدینہ. کیا کیا امام نے؟ لوگ بات سننے کو تیار نہیں ہیں، سارے لوگ مرتد ہو چکے ہیں، کوئی ہماری بات سننے. کرے کیا؟ کیسے اپنے اس حقیقی دین کو جو ہمارے پاس ہے، اکثریت کے پاس بھی دین ہے لیکن وہ رسول والا دین، ایک جو دین ہمارے پاس ہے جو ہمارے سینوں میں رسول سے چلتے ہوئے آیا ہے، اس کو ہم لوگوں تک پہنچائے کیسے؟ اس لیے کہ جب ہم کچھ بیان کرتے ہیں تو لوگ ہنسنے لگتے ہیں. تعداد ہے نہیں. کسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک ہے فنڈ، ایک ہے افراد. یہ 2 چیزیں اگر نہیں ہیں تو کوئی مشن کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی مقصد کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی پلان کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی سوسائٹی، کوئی ایسوسیشن، کوئی آرگنائزیشن کچھ بھی کام نہیں کر سکتا جب تک یہ 2 چیزیں نہ ہوں. ایک فنڈ، دوسرے افراد. افراد ہے نہیں. کریں کیا؟ امام نے غلاموں کو خریدنا شروع کیا. امیر کائنات نے کتنے غلاموں کو آزاد کیا؟ 1000. امام نے غلاموں کو خریدنا شروع کیا. گھر پہ لاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، تربیت دیتے تھے. 6 مہینے سے زیادہ، 1 سال سے زیادہ امام کسی غلام کو اپنے پاس رکھتے نہیں. امام نے کیا کیا 35 سالوں میں؟ تربیت کری، آزاد. تربیت کری، آزاد. حقیقی دین دیا، آزاد. کہاں کے یہ غلام ہیں؟ غلاموں کی خاصیت یہ ہے کہ غلام کہاں سے آتے تھے؟ زیادہ تر حبشی غلام. حبشی غلام یعنی افریقہ کے رہنے والے غلام، سوڈان کے رہنے والے غلام. یہ کالے جنہیں آپ کہتے ہیں افریقن. ٹھیک ہے. وہاں کے غلام ہوتے تھے. یہ آتے تھے، امام ان کو تعلیم و تربیت دیتے تھے، یہ چلے جاتے تھے. کہاں؟ کوئی سوڈان گیا، کوئی نائجیریا گیا، کوئی افریقہ گیا، کوئی مصر گیا. کرے گا کیا؟ کہا جیسا امام نے بھیجا ہے وہاں جائے گا تو اپنے جیسا بنائے گا. کیسے یہ دین پھیلے؟ وہ دین جو ہمارا حقیقی دین ہے، وہ نماز جو رسول نے پڑھائی ہے، وہ روزہ جو رسول نے رکھا ہے، وہ زکوٰۃ جو رسول نے جس کا حکم دیا ہے، وہ خمس جس کا رسول نے، وہ پھیلے گا کیسے؟ غلاموں کے ذریعے. لائے، 6 مہینے رکھا، چھوڑ دیا. 1 سال رکھا، چھوڑ دیا. امام کی کرامت اور شرافت یہ تھی، غلاموں کے ساتھ برتاؤ یہ تھا کہ جب امام غلام لینے کے لیے مدینے کے بازاروں میں جاتے تھے تو وہ غلام جو کسی سے بکنے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے، وہ جب امام کو دیکھتے تھے تو آگے آنے کی کوشش کرتے تھے، اب پیروں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، پنجوں کے بل اپنے کو اٹھا. کیوں؟ تاکہ کوئی اور نہ خریدے، سید سجاد ہمیں خریدے. یہ ہے امام کی کرامت اور شرافت. امام غلام لاتے رہے، آزاد کرتے رہے. ہر رمضان المبارک کے مہینے میں افطار کے وقت ایک غلام آزاد کرتے تھے. جتنا پورے رمضان آزاد کرتے تھے اتنا ہی شب عید آزاد کرتے تھے. یعنی 1 مہینے میں تقریباً 60 غلام آزاد. امام نے پتہ ہے کتنے غلام آزاد کیے؟ منیمم 20,000
मैक्सिमम 50,000। अब आपको ताज्जुब होता होगा कभी कभी कि ये नाइजीरिया से शेख ज़कज़की कहां से निकल आए। सोचिएगा, ये नाइजीरिया से शेख ज़कज़की जो निकल रहे हैं, इस फल को न देख, उस बीज को देख जो चौथे इमाम ने बोया था। 30,000। करबला में लश्कर कितना था? 30,000। वो जो पैसों के बल पे आए थे वो 30,000 थे। इमाम ने किरदार के बल पे जिनको जमा किया वो 50,000 है। एक लश्कर चढ़ाई के लिए काफी है। 50,000 का लश्कर चढ़ाई, लेकिन इमाम को जंग नहीं करनी, इमाम को चढ़ाई नहीं करनी, इमाम को ये तख्त व ताज नहीं, इमाम को अभी वो दीन फैलाना है। इमाम ने जिन शागिर्दों की तरबियत की के क़याम में नजर आए, इमाम ये तैयार कर रहे थे। ये इमाम, अब सवाल एक, आइए तमहीद की तरफ। इमाम ने इतना बड़ा जो है वो, मैंने क्या कहा, गुलाम एक बहुत बड़ी एसेट है। उस एसेट को खरीदने के लिए पैसा चाहिए। चौथे इमाम के पास पैसा कहाँ से आया? भाई खुम्स का सिस्टम है नहीं, क्यों? इसलिए कि जब 20 लोग से ज़्यादा है ही नहीं चाहने वाले, तो खुम्स कहाँ से निकलेगा? ज़कात निकल नहीं सकती। अगर सब लोग सब मिला जुला के भी देंगे तो कितना दे देंगे इमाम को? ये पैसा आया कहाँ से? अफराद का इमाम, अफराद का इंतजाम दीन के लिए इमाम ने कर दिया। फंड कहाँ से आया? कहा ये फंड वहीं से आया जो अली ने अपनी जिंदगी में बाग लगाए थे, जो चश्मे खोदे थे, जो कुएं बनाए थे, उनको औलादे फातिमा के ऊपर वक्फ किया। इमाम ने सही मौके का इस्तेमाल किया। फंड फातिमा के वक्फ से आता था, काम इमाम कर रहे थे। सलवात पर मोहम्मद वाले इमाम ने 35 साल क्या किया? इमाम ने 35 साल ये किया। ये इमाम के 35 साल का कारनामा, वो दीन जिसे दुनिया करबला में महदूद करना चाह रही थी, वो हकीकत जिसे दुनिया शाम के अंधेरों में छिपाना चाह रही थी, वो दीन मोहम्मदी, खालिस दीन मोहम्मदी जिसे मदीने की गलियों में महदूद करने की कोशिश की जा रही थी, इमाम ने 50,000 का लश्कर तैयार किया और अपने इस लश्कर को सारी दुनिया में बिखेर दिया। ये जहां जाएंगे अली का पैगाम सुनाएंगे, करबला का पैगाम सुनाएंगे, अली वालों का पैगाम सुनाएंगे, कुरान की हकीकत सुना। कैसे गुलाम, कैसे गुलाम, ऐसे गुलाम कि कहद पड़ जाए और गुलाम दुआ कर दे तो बारिश का नुज़ूल हो जाए। ये गुलाम है, ऐसे गुलाम। मदीने के लोग मायूस हो गए, बारिश नहीं हो रही। सईद बिन मुसय्यब ने देखा कि पहाड़ी पे एक सियाह फाम गुलाम दुआ कर रहा है। दुआ को हाथ उठाया, दुआ मांगी, हाथ समेटे, मुसल्ला समेटा, जाने लगा। वो आगे आगे जा रहा है, बादल पीछे पीछे आ रहे हैं। वो आगे आगे जा रहा है, बादल पीछे पीछे, और उन बादलों और गुलाम के बीच में सईद बिन मुसय्यब खुद फकीह हैं, फतवा देते हैं मदीने में। पीछे 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 पीछे, ये कौन है, कहाँ जा रहा है, कैसा आदमी है ये? इसकी दुआ से बादल आ गए। मैं फकीह, मैं मुज्तहिद, मैं आलम, मैं सैयदुत ताबिईन, ये उनका लक़ब है। इस सियाफा काला हबश का रहने वाला अफ्रीका का, इसके कहने से बादल कौन है? पीछे पीछे सईद बिन मुसय्यब। क्या देखा? गुलाम मोहल्ला बनी हाशिम में दाखिल हुआ। सईद बिन मुसय्यब मोहल्ला बनी हाशिम में दाखिल हुए। मोहल्ला बनी हाशिम में जिस घर का इंतखाब उस गुलाम ने किया, उस घर के मालिक का नाम था अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। दरवाजे पे जाके सईद बिन मुसय्यब रुके, तक़ुल बात किया, मौला
چاہیے آپ سے، میں اسے خریدنے کے لیے آیا ہوں، لینے کے لیے آیا ہوں، اسے مجھے آپ دے دیجیے، ہدیہ کر دیجیے۔ امام نے غلاموں کا جو سید و سردار تھا، سارے غلاموں کو بلاؤ، تقریباً 130 غلام اس وقت جو ہے کچھ ایسے ہی 30 غلام یا 130 غلام کچھ موجود، سب کو بلایا دروازے، پہچانو بھائی کون ہے، جو ہو اس کو لے جاؤ۔ اس نے دیکھا نہیں وہ ان میں سے نہیں ہے، غلاموں کے سرگنا سے پوچھا، سردار سے پوچھا یہ بتاؤ کوئی اور غلام ہے؟ ہاں ایک غلام ہے، استبل میں کام کرتا ہے۔ استبل میں کام کرتا ہے، بلا کے لاؤ۔ آئے یہی ہے؟ ارے مولا یہی ہے۔ امام نے کہا جاؤ، میں نے اس کو آزاد کیا اور میں نے تمہیں اے غلام، میں نے تمہیں سعید بن مسیب کے حوالے کیا۔ کون ہے؟ استبل میں کام کرنے والا۔ استبل میں کام کرنے والے کے دعاؤں میں اتنا اثر کے بادل آ جائیں۔ ایک جملہ کہوں، ارے جب غلام کا یہ حال ہے تو پھر امام کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس غلام نے رو کے کہا اے سعید بن مسیب مجھے جدا نہ کر، میں اپنے امام سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ سعید بن مسیب کچھ نہ بولا، اس نے ایک بار پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اے پروردگار میرے مولا و آقا زین العابدین علیہ السلام سے جدا ہونے سے اچھا ہے کہ میں اس زندگی سے جدا ہو جاؤں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگی، پروردگار نے اسی وقت اس کی روح کو قبض۔ کیسا عاشق تھا، کیسا چاہنے والا تھا، امام سے ایک پل کے لیے جدا نہیں ہو سکتا۔ ارے سوچئے اگر غلاموں کو اتنی محبت ہے تو حسین کی سکینہ کو کتنی محبت ہے۔ سکینہ تو بیٹی ہے نا، اس 22 سال کے نوجوان کو اپنے بابا سے کتنی محبت رہی ہوگی، اور ذرا سوچئے کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک 22 سال کا نوجوان کیا دیکھ رہا ہے کہ میرے بابا کا بے سر لاشا، پامال لاشا، جس کے سینے کی ہڈیاں چکنا چور ہو چکی ہیں، وہ لاشا، بے کفن لاشا، وہ لاشا کہ جس کے جسم پہ ایک بھی لباس موجود نہیں، وہ زمین کرم کربلا پہ پڑا ہوا ہے، سارے لوگوں کو دفن کر دیا گیا، میرے بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ تڑپ گئے سید سجاد، تاریخ کہتی حالت احتضار کی کیفیت میں آ گئے سید سجاد، ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ جناب زینب نے سنبھالا، اے بیٹا سید سجاد پریشان نہ ہو، آج یہ لاشا ایسے پڑا ہے، کل یہاں روضوں کی تعمیر ہوگی، حسین کے زائر دور دراز کے علاقوں سے سفر۔ یہ ہے سید سجاد، بڑی مظلوم شخصیت ہے، بڑی مجبور شخصیت ہے، اپنے بابا کو نہ غسل دے سکا نہ کفن دے سکا، چلا گیا کوفے۔ جب پہنچا تو جانتے کیا ہوا، کوفے جب پہنچا تو کیا دیکھا، دربار ابن زیاد میں، دربار ابن زیاد ہے، تشت پہ سر رکھا ہوا ہے، ملعون ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لیے ہوئے ہے، کبھی حسین کے زخمی ہوتا، کبھی حسین کے دندان مبارک پہ مارتا۔ زید بن ثابت برداشت نہ کر سکے، کہتے اے ابن زیاد ارے تجھے پتا نہیں ہے یہ وہ ہونٹ ہے جنہیں رسول چوما کرتے تھے۔ ارے ذرا سوچئے، آپ میں سے ڈھیروں لوگ ایسے ہیں جو 22 یا 23 سال کے ہیں، ذرا تصور کریے آپ کے باپ کے ساتھ کوئی گستاخی کرے اور آپ اتنے مجبور ہو کہ کچھ کر نہ سکے۔ کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھو، 22 سال 23 سال کی عمر ہے نا، نوجوانی کا عالم ہے نا، نوجوانی کا عالم۔ آپ مجھے بتائیے امام کے بازوؤں میں عباس کے بازوؤں جیسی طاقت ہے، امام کے جگر میں علی اکبر جیسی طاقت ہے؟ امام کو کمزور نہ سمجھیے، امام کمزور نہیں ہے،
امام صرف قید میں ہے، امام مصلحت پروردگار دیکھ رہا ہے۔ آپ بتائیے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ بتائیے، آپ میں سے کوئی 22-23 سال کا ہو اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی آپ کی چھوٹی بہن کو بال پکڑ پکڑ کے تماچے مارے، کتنا روئیں گے، کتنا روئیں گے۔ منال سے کہتے ہیں، اے میرے بابا کے صحابی، جناب یعقوب کا واقعہ سنا ہے، 12 بیٹے تھے، ایک یوسف مرا نہیں تھا، آنکھوں سے غائب ہوا تھا۔ جناب یعقوب کو پتا تھا زندہ ایک دن آ جائے۔ اے منال، ایک یوسف پہ یعقوب اتنا روئے، آنکھوں کا نور چلا گیا، میری آنکھوں کے سامنے 18 یوسف۔ کرنے کھانا دیکھا، گریا کرنے لگے، بازار سے قصاب کو دیکھا، جانور لے جا رہا ہے، اے بھائی قصاب پانی پلایا ہے، اے مولا کیسی بات کر رہے ہیں، ہم تو جب بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں پانی پلا کے ہی ذبح کرتے ہیں، بس سر و سینہ پیٹا، نہ جانے کربلا میں کیسے لوگ تھے، یہاں جانوروں کا پانی دیا جاتا ہے، وہاں میرا بابا پانی مانگتا تھا۔ چوتھے امام کو سن 95 ہجری میں زہر دیا گیا، ولید بن عبد الملک نے۔ تاریخ کہتی ہے جب امام کو زہر دیا گیا، امام مچھلی کے مانند تڑپ رہے تھے، بستر حلالت پہ تھے۔ امام باقر یعنی ان کے بیٹے نقل کرتے ہیں، 5ویں امام نقل کرتے ہیں، میرا بابا زہر کے بعد اپنے بستر پہ 3 بار بے ہوش ہوا۔ میرا بابا 3 بار بے ہوش ہوا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، اے مولا ہوش میں لانے کے لیے پانی تو تھا۔ ارے جب بے ہوش ہوئے ہوں گے پانی ڈال دیا ہوگا، ہوش میں آ گئے ہوں گے۔ ارے کوئی اس حسین سے پوچھے جس کا کبھی کوئی بیٹا بے ہوش ہوتا تھا، کبھی کوئی صحابی بے ہوش۔ امام نے وصیتیں کی، امام کی
वसीयतों में, चौथे इमाम की वसीयतों में, बस मैं आ गया, ख़त्म हो गई मजलिस, मुझे माफ़ करिएगा, दुआ करिएगा, परवरदिगार हमसे हमारे इस जिक्र को कबूल फरमाए, हमारी इस अजीम इबादत को कबूल फरमाए। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबके दिलों में जो जो हाजतें हैं परवरदिगार सैयदे सज्जाद के सदक़े में, इन आंसुओं के सदक़े में उन्हें कबूल फरमाए। चौथे इमाम ने वसीयत की, बहुत सी वसीयतों में एक वसीयत ये थी, इमाम कहते हैं ए बेटा मोहम्मद बाक़िर, ए मेरे लाल, ए मेरे बेटे, देखो मेरी वसीयत याद रखना, मैं अपने बाद एक ऊँट छोड़ के जा रहा हूँ, उस ऊँट से मैंने 22 मरतबा मक्के का सफ़र किया है हज को करने के लिए। 22 मरतबा यानी 22 साल मैंने उस ऊँट से हज किया है। खुदा के वास्ते याद रखना मेरी इस वसीयत को, इन 22 सालों में मैंने कभी एक ताज़ियाना भी अपने ऊँट को ये गले पे जख्म कैसे, गले पे निशान कैसा है? ये उस तौक का निशान है जो मेरे बाबा के गले में डाल 35 साल बाद गले पे निशान बाकी है। 35, जरा सोचिए कितना वजनी रहा होगा। 35 साल बाद हो गई शहादत इमाम की, ताबूत तैयार हुआ, जनाजा तैयार हुआ, बकी की तरफ ले जाने के लिए आमादा हुआ। अजीजों याद रखिएगा, ताबूत आपके सामने आ रहा है, ज़ियारत करिएगा। ये पहला ताबूत है जो बनी हाशिम के खानदान से इस शान के साथ निकला है कि ताबूत भी सलामत है, लाशा भी सलामत है। ये लीजिए ताबूत अनकरीब आएगा, आप ज़ियारत करेंगे, लाशा भी सलामत है, ताबूत भी सलामत है, कफन भी है, पीछे चलने के लिए लोग भी मौजूद हैं, तशिए जनाजा के अफराद भी मौजूद हैं। ये ताबूत पहली बार निकल रहा है। मुझे लगता है ताबूत के अंदर सैयदे सज्जाद तड़प तड़प के कह रहे होंगे, ए मेरे बाबा, अरे मुझे माफ करिएगा, मेरा ताबूत इस शान के साथ निकल रहा है। ए बाबा माफ करिएगा, मैं आपको न गुस्ल दे सका, न कफन दे